مال اور دولت یہ اللہ کی ایک بہت ہی قابل قدر نعمت ہے، اور انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور پھر قدر کا جو طریقہ ہے، ایک تو پورا اصول ہے، ضابطہ ہے کہ اسے کمانا کس طرح ہے، اور کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، بددیانتی کیا ہے، ملاوٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں شریعت نے بیان کی ہیں۔ ایک تو قدر یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے کمایا جائے، اور پھر ہم نے اس پہ یہ بھی کہا تھا کہ ایک قدر یہ بھی ہے کہ اس سرمایہ کاری میں لگا کر اسے بڑھایا جائے، اس میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ نے اگر نعمت عطا کی ہے مال و دولت کی، تو انسان اس کی قدر کرے، اور سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ انسان اس مال اور دولت کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کو حاصل کر لے۔ سب سے بڑی قدر مال و دولت کی یہ ہے کہ اس مال اور دولت کو ذریعہ بنائے انسان، اور اس کے ذریعے سے انسان آخرت کی کامیابی حاصل کر لے۔ اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہوتی ہے کہ جب وہ مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم سے خرچ کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے جو فرض ہے، وہ فرض یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال اور دولت دیا ہے تو سب سے پہلے اپنی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنا یہ انفاق فی سبیل اللہ کے فرض کا درجہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ایک سال گزر جائے اور مال کی کچھ مقدار آپ کے پاس بچ گئی تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض کا درجہ ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب کا درجہ ہے۔ تو مختلف درجات ہیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں کہ انسان مال اور دولت کو، ویسے تو انفاق بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے، صرف مال میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی کو صحیح راستہ دکھا دیا تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ نے کسی کو کچھ پڑھا دیا تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ نے کسی کا علاج کر دیا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن عام طور پر اس کا استعمال مال اور دولت کے لیے ہوتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں کہ مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال اور دولت وہ خود کماتا ہے، اپنی صلاحیت سے حاصل کرتا ہے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مال اور دولت میرا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے پھر میری مرضی ہے، میں جو چاہے کروں، جو چاہے میں کروں، میں ضائع کرتا ہوں تو میرا ہے نا، کسی کے باپ کا تھوڑی ہے، میں اپنا خود کمایا ہے، میں ضائع کروں چاہے کچھ بھی کروں۔ لیکن انفاق فی سبیل اللہ یہ وہ نظریہ ہے جو انسان کو سنبھالتا ہے اور انسان کو بتاتا ہے کہ یہ مال اور دولت اللہ کی نعمت ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ وہ نظریہ ہے جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، کہ اللہ نے تجھے مالدار بنایا ہے، اب تیری یہ ذمہ داری ہے کہ اسی مال کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کر۔ انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ نے ایک بہت بڑی عبادت کے طور پر بارہا قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور اس کا اجر اور ثواب بھی بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا ان لوگوں کی مثال ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ مثل حبۃ، جیسے کہ کسی انسان نے ایک دانہ ڈالا، کھیتی کی، ایک دانہ ڈالا، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، پھر اس دانے سے 7 خوشے نکلے، درخت ہوا، پودا بنا، پودے سے 7 خوشے، 7 اس کی برانچز ہوئی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر خوشے میں 100 دانے پیدا ہوئے، 100 دانے ہر خوشے میں پیدا ہوئے۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے۔ لیکن مال اور دولت میں جیسے جیسے انسان کا اخلاص، جیسے ضرورت، جیسے حالات بدلتے چلے جاتے ہیں، انسان کے اجر اور ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسے حالات ہو گئے کہ انسان کھانے کا محتاج ہو گیا، ہو جاتا ہے، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی طوفان آ گیا،
اب اس میں جو مال اور دولت خرچ کرتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے، یقیناً اس کا اجر اور ثواب عام حالات سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ عام حالات میں جو خرچ کر رہے ہیں، ان حالات میں خرچ کرنے کا، اس میں حالات سے، واقعات سے، ضروریات سے اور انسان کے اندر موجود اخلاص سے اجر اور ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایک دانہ خرچ کیا، 1 روپیہ خرچ کیا، اس کی مثال ایسے ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں اسے 700 عطا فرمائے، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ چھوٹی سی نیکی کے تحت میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کہیں سے گزر رہا تھا، سامنے سے اجنبی عورت آ گئی، کوئی خاتون آ گئی، دل تو یہ چاہا کہ نظر اٹھا کر اسے دیکھ لوں، لیکن اللہ کا خوف کیا اور نظر جھکا لی۔ کتنی چھوٹی، کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں۔ بھائی اگر آپ نے نظر جھکائی ہے تو میں ساتھ سے گزر رہا ہوں، مجھے تو نہیں پتا چلا کہ آپ نے نظر جھکا لی ہے، لیکن اللہ اسے بھی نیکی کے طور پر آخرت میں محفوظ فرما دیتے ہیں کہ بھئی تو نے اس دن نظر جھکائی تھی، اس کا بدلہ یہ ہے، اس دن تو نے نظر غلط استعمال کی تھی، اس کا نقصان یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت، ایک تو یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اگر اللہ نے انسان کو مال اور دولت دے رکھا ہے تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ مال اور دولت کا شکر ادا کرے انسان، اور اس کا شکر یہ ہے کہ مال اور دولت کو کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کرتے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت کا مستحق بن جائے۔ سب سے بہترین صدقہ، یہ تو ہم روز کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیں یا نہ دیں اللہ معاف فرمائے، لیکن شام کو روز انڈے، ڈبل روٹی، دودھ، یہ چیزیں تو ہم روز خریدتے ہیں نا، تو نیت کیوں نہیں کر لیتے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اپنی اولاد پر خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ نے یہ اولاد ہمیں نعمت دی ہے، ان کی ضروریات کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ تو سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے والدین پر خرچ کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہی صبح ہوتی ہے اللہ کے 2 فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتہ۔ اس کا کام ہی یہی ہے، صبح سے لے کر شام تک اس نے یہ دعا کرنی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ روک دینے والے کو، زکوٰۃ نہ دینے والے کو، خرچ نہ کرنے والے کو ہلاکی اور تباہی میں ڈال دے، اس کے مال کو ضائع کر دے، اس کے مال کو ضائع کر دے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔